سروں کو کٹاتے رہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا تقابل یوسف علیہ السلام کے حسن سے کیا. تو حضور علیہ السلام کو بے شمار کمالات عطا ہوئے. جو آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول جو ہم نے مبعوث کیے ہیں ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی. کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کو اللہ نے درجوں بلند فرمایا. اب آپ کے سامنے میں وہ خصائص بیان کرتا ہوں, وہ خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سب سے پہلے کہ حضور علیہ السلام اول الانبیاء, اول الانبیاء. ظاہری طور پر انسان کی تخلیق, پہلے انسان کی تخلیق جو تھی وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی صورت میں تھی. پہلا انسان دنیا میں جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام. لیکن حضور علیہ السلام سے سوال ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ, آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. بے دین فرقوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں اور اس کے اندر آیات کے مختلف جب ترجمے آتے ہیں تو اللہ کے بارے میں یہ اس طرح کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ابھی اللہ کو معلوم نہیں ہوا کہ تم میں سے کون کامیاب ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو بیج کی ابتدا سے لے کر بیج کی فنا تک ہر حالت, ہر مرحلہ اس طرح سے حاضر ہے جس طرح کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ کا علم تو ایسا ہے. تو جہاں پر یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ ابھی اللہ نے تمہیں آزمایا نہیں ہے, وہاں ترجمہ کیا تھا اللہ کو بھی علم نہیں ہوا. اور معاذ اللہ اس طرح کی گمراہ فرقوں کے عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وقت سے پہلے علم نہیں ہوتا, جب معاملہ رونما ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. معاذ اللہ ایسے ایسے فرقے بھی جنم جنہوں نے لیا اور ان سے فنا بھی ہوئے کئی موجود بھی ہیں. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا, انسان تیار ہو رہا ہے اور حضور نور کی صورت میں پہلے ہی پیدا فرما لیے گئے. حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. میرے نور سے ساری مخلوقات. اس حدیث کو, آیات قرآنیہ کو, حدیث قرآنی اپنی عقل کے ترازو میں یا اس کی کسوٹی پہ نہیں پرکھنا چاہیے. قرآن نے درس ہی پہلا یہ دیا یؤمنون بالغیب, کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے. ہر بات عقل کی رسائی میں آ نہیں سکتی. اگر عقل کے ترازو پہ عقل کی اینک لگا کر اگر ہر چیز کو ہم دیکھیں گے تو پھر تو خدا کا بھی انکار کر بیٹھیں گے. تو جس کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو خدا کہتے ہیں. تو عقل کے بارے, عقل کے پیچھے لگیں گے تو عقل آپ کو دہریہ بنا دے گی, بے دین بنا دے گی, خدا کا منکر بنا دے گی. تو مومن تو وہ ہے جو قرآن سنے, حدیث سنے, آنکھیں بند کر کے صحابہ کی طرح اس پر لبیک کہتے, آمنا وصدقنا کہتے, اس پر ایمان لیا. تو حضور علیہ السلام اول الانبیاء ہے, سب سے پہلے نبی جو بنائے گئے وہ حضور علیہ السلام ہے. لیکن سب سے پہلے نبی جو مبعوث ہوئے, پیدا کرنا ایک اور چیز ہے اور بعثت فرمانا, ان کو بھیجنا وہ ایک اور چیز. سب سے پہلے بھیجا کسے گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن بنایا کسے گیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا سب سے پہلے میں رسول بنا کر بھیجا گیا, نبی بنا کر بھیجا نہیں. حضور نے کہا من کنت نبی, میں نبی تھا, اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار ہو رہا. اور اس کی تصدیق اور توثیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے, حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا, یا جبریل تیری کتنی عمر ہے؟
تو جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی 72,000 سال کے بعد ایک تارا طلوع کرتا تھا، ایک نور کا تارا طلوع کرتا تھا 72,000 سال کے بعد، بس میں اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جبریل انا ذالک الکوکب، وہ تارا میں ہی ہوں، وہ تارا میں ہی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے جب نور محمدی کو تخلیق کیا، صحابہ کے جواب میں حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یا جابر بے شک تیرے خدا نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ملا، اس عقیدے کے منکر بہت سے پیدا ہوگا، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب، اور نور سے مراد حضور کی ذات ہے، نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ سب بولیں یہ کون کہتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس امام المفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ حضور کو نور بنایا گیا، حضور کو اول الانبیاء بنایا گیا، یہ مرتبہ حضور کے سوا کسی اور کو نہیں ملا۔ دوسری خصوصیت، یہ حضور کے خصائص بیان ہو رہے ہیں، اور خاصہ کی تعریف ذہن میں رکھیے، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شے کے اندر پایا جاتا ہے، اس شے کے سوا کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ حضور کی وہ خصوصیات ہے جو حضور ہی میں اللہ نے پنہا رکھی ہے، حضور کے سوا کسی اور نبی میں بھی نہیں رہی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ساری مخلوق حضور کی خاطر پیدا کی گئی، ساری مخلوق کس کے لیے پیدا کی گئی؟ یہ بھی خصائص میں سے ہے حضور کے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یا آدم لولاہ لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا، میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم میں نے تجھے بھی پیدا کیا تو اپنے محبوب کی خاطر پیدا کیا۔ اللہ نے نوح کو بھیجا علیہ السلام کو تو حضور کی خاطر، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو حضور کی خاطر۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر مجھے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا، نہ میں آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ زمین کا بچھونا بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا۔ ساری مخلوق حضور کی خاطر پیدا کی گئی، یہ بھی حضور کا ایک خاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے براء البراء عرش پیدا فرمایا ہے، عرش پیدا فرمایا ہے، اس عرش کے سائے پر اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے، ان کی پتلیوں میں، آنکھوں کی پتلیوں میں اللہ نے جو حوریں پیدا کی، ان کے سینوں میں، غلماں کی پیشانیوں پر، جنت کے پتے پتے پر صرف اپنے محبوب کا نام لکھا ہے، اس کے علاوہ یہ مرتبہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کرا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ عقیدے الحمدللہ سنیوں کو بھی نصیب ہوئے ہیں، اس میں تو فرقے کی کوئی بات نہیں۔ حضور